اور اس سے بھدے برتاؤ کرتا تھا، یا کوٹھری میں بند کر دیتا، اس کے بال اتروا کے کالک پوٹ کر گدھے پر بٹھا کر گاؤں گاؤں ڈگر ڈگر چکر لگواتا، ہاتھ پاؤں باندھ کر بیڑیاں لگا کر قید خانے میں ڈال دیتا، زمین و جائیداد پر اپنا قبضہ جما لیتا، ماں سے شادی کرنا جائز سمجھتا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو پیدا ہوتی تو باپ ان کی ماؤں کے گود سے چھین کر، ایک تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ اس وقت کا منظر کیا رہا ہوگا۔ بچیاں جب پیدا ہوتی، باپ کو یہ خبر جیسے ہی پہنچتی یہ بھنک لگتی، مائیں تو ڈر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو اپنے کلیجے سے لگانا چاہتی تھیں کہ یہ پروردگارہ کوئی ایسا انتظام کر کے سینہ کھول دوں، کلیجہ پھٹ جائے اور اپنے کلیجے میں اپنی بچی کو چھپا لوں۔ جیسے بھنک ظالم باپ کے کان میں یہ پہنچتی کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے یاروں، اپنے دوستوں، اپنے مصاحبوں، اپنے مشیروں سے مشورہ لے کر ان کی چڑھائی اور لگائی ہوئی باتوں میں آ کر، شراب کے نشے میں آ کر دوڑتا، اپنے گھر کے آنگن کے دروازے کو کھولتا اور جا کر اپنی جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات کرتا، پوچھتا کہ میرے ہاں کس چیز کی پیدائش ہوئی ہے۔ بیوی لرزتے ہوئے زبان سے بمشکل کہہ پاتی تھی کہ ذرا ٹھہرو، پانی کا انتظام کرتی ہوں، پانی پی لو، کھانے کا انتظام کر، لیکن نہ کھانا نہ پانی نہ دانا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ظالم اٹھتا سیدھا اس کے دامن کو چاک کرتا، دیکھتا کہ جو ہے ایک بچی آرام کر رہی ہے، فوراً اس بچی کو پکڑتا جو اس کی خون کا حصہ ہوا کرتی تھی، اس کے جسم کا ٹکڑا ہوا کرتی تھی، جس بچی کو لوگ اپنا کلیجے کا ٹکڑا بتاتے ہیں، جس کو اپنے جسم کا حصہ بتاتے ہیں، جس کو سینے سے لگاتے ہیں، جس کی پرورش کرنا اپنے لیے باعث عزت و تکریم سمجھتے ہیں۔ تصور کرو وہ باپ چاہتا اپنی بچی کو چھین لیتا، اپنی بیوی کے گود سے چھین لیتا، اور جس طریقے سے ایک باز کسی چھوٹے پرندے پر جھپٹا مارتا ہے، ظالم باپ ننھی سی بچی کی گردن کو پکڑ کر کھینچ لیتا، لے جاتا صحرا جنگل بیابان میں، اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر گڈھا تیار کرتا، اپنی بچی کو زمین پر دے مارتا تھا، اور چمڑے کا بوٹ پہن کر ننھی سی بچی کے حلق پر اپنا پاؤں رکھ کر جب اس کو روکتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کی زبانیں ان کے منہ سے باہر آتی تھی اور آنکھیں باہر آ جاتی تھی، کتنوں کے تو بھیجے پاس پاس ہو جاتے تھے، اور بچیاں دم توڑ جایا کرتی تھی، اتنے پر اس کی پیاس نہ بجھتی تھی تو اٹھاتا تھا اپنی بچی کو اپنے لات سے فٹ بال کے طریقے سے مارتا ہوا اس زمین کے گڈھے میں دھکیل دیا کرتا تھا، اور ظلم و ستم کے پنجے سے کھودے ہوئے گڈھے سے جو ہے اس کو چاروں طرف منو من مٹی کے نیچے بند کر دیتا تھا، دبا دیتا تھا۔ اس کے بعد بڑی کامیابی اور جیسے لگتا تھا کسی جنگ کو اس نے فتح کر لیا ہو، اس کے بعد وہ اپنے گھر کو روانہ ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں، اس نور کے جھونکے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ غم نہ کر، تیرا بچہ غائب نہیں ہوا ہے، یہ حاکم دنیا ہے، پروردگار نے ان کو مالک کل کائنات بنایا ہے، یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ پیدا ہوتے ہی پوری دنیا کا نظارہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ حضور اجمل العلماء، خلیفہ حضور اجمل العلماء، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تمام شعبوں کا جس نے پیدا ہوتے ہی جائزہ لیا وہ نام ہے میرے مصطفیٰ کا، جس نے پیدا ہوتے ہی دنیا کی فکر کر لی، جس نے پیدا ہوتے ہی انصاف کی نہر جاری کر دیا، جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی رحمتوں کا سایہ زمین والوں پر کر دیا، اس کا ذکر نہیں ہوگا تو کسی کا ذکر تھوڑی ہوگا، ذکر ہوگا تو ذکری رسول ہوگا۔ میاں جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میلاد نہ کرو، محفلیں نہ کرو، جلسے اور جلوس نہ کرو، ہم ان سے بتانا چاہتے ہیں تم دھمکیاں دینا بند کرو، یہ سیدھے سادے سنی سے مسلمان ہیں، یہ نہ آپ سے ڈرتے ہیں نہ آپ کے باپ سے، بے شک، سبحان اللہ، یہ نہ آپ سے ڈرتے ہیں نہ آپ کے باپ سے ڈرتے ہیں، یہ صرف اور صرف خدا پاک سے اور رسول پاک سے ڈرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور یہی ان کی زندگی کا بس۔ بے شک۔
جو اپنی زندگی کا وصول پہچان کر چلتا ہے، جو اپنی زندگی کا وصول مان کر چلتا ہے، وہی حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے دو درجے ہیں، دو حصہ ہے ایمان کا۔ ایک کا نام ہے عمل، دوسرے کا نام ہے عقیدہ۔ عقیدہ اگر مضبوط ہوتا ہے نا، اگر عقیدہ مستحکم ہوگا، عمل کبھی بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر عقیدہ کمزور ہوگا تو عمل چاہے جتنا مضبوط۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ اس کی مثال بھری پڑی ہے۔ اٹھاؤ تاریخیں، 61 ہجری کی تاریخ اٹھاؤ، پڑھو۔ جب زمین کربلا پر اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، نبی زادوں کی گردنیں جب پامال کی گئی، ننھی بچیوں کے ننھے کانوں سے جب بالیاں اور زیورات چھین لیے گئے، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو جب تیر و تلوار کا نشانہ بنایا گیا، نوجوانوں کے بازوؤں کو کاٹ کر گھوڑوں کے سموں کے حوالے کر دیا گیا، ضعیفوں کی کمریں کاٹ دی گئی، کمر کے پٹے چھین لیے گئے، ہاتھوں کی انگشتری لوگوں نے انگلیاں کاٹ کر نکال ڈالی، اور یہاں تک بس نہیں بلکہ نواسے رسول کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا۔ اس زمانے میں پھر ایک اٹھا جس کے دل میں ایسا ولولہ تھا کہ اس نے ان تمام شرپسندوں کو، قاتلان اہل بیت کو ایسی سزا دی کہ روح فطرت تھر آ گئی۔ جس نے عباس کے بازو کو کاٹا تھا، ان کے بازو کاٹ لیے گئے۔ جس نے حضرت مسلم کے پیشانی پر تیر مارا تھا، ان کی پیشانی پر تیر مارا گیا۔ جس نے حضرت مسلم کے بچوں کو نہر کے کنارے پیاسا مارا تھا، اس کے بچوں کو اس کے نگاہوں کے سامنے اسی طرح مارا گیا۔ جس نے جناب قاسم کا صحرا لوٹا تھا، اس کے بیٹے کی گردن کو اسی طرح پامال کر دیا گیا۔ جنہوں نے ہم شبیہ مصطفیٰ کی گردن کو کاٹا تھا، اس کو اسی طریقے کی سزا ملی۔ جس نے حضرت امام حسین کی گردن پر سوار ہو کر خنجر چلایا تھا، اس کو ویسی سزا ملی۔ ان تمام سزاؤں کا انتخاب کرنے والا نام مختار عبید ثقفی میدان کا غازی تھا۔ اب ذرا آپ کو بولنا پڑے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان کا غازی تھا، مسجدوں کا نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، قرآن کا قاری و حافظ تھا، محدث تھا، مبلغ تھا، تبلیغ و ارشاد میں ماہر تھا۔ اور یہ تمام قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، میدان جنگ میں تلواریں چلانا، جہاد میں حصہ لینا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ عقیدہ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عقیدہ نہیں بلکہ عمل ہے۔ تو عمل کے میدان میں اگر دیکھا جائے مختار عبید ثقفی کو، نمازوں میں بے مثال، تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال، تلوار بازی میں بے مثال، نشانہ و تیر اندازی میں بے مثال، تلاوت قرآن میں بے مثال، ہر عمل میں بے مثال تھا۔ بے شک، عقیدہ اس کا پھول۔ بے شک۔ اور ایک زمانے میں کہنے لگا، سنو میں صرف عام بندہ نہیں تم لوگوں کی طرح، میں سو جاتا ہوں نا تو راتوں میں میرے پاس جبریل آتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کہا میرے پاس وحی الہی آتی ہے۔ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھا آپ نے، نہ قرآن کی تلاوت میں کوئی فرق آیا، نہ قرآن کی تلاوت میں کوئی فرق ہے، نہ نماز میں کوئی فرق ہے، نہ روزے میں کوئی فرق ہے، نہ جو ہے زکوٰۃ کی دینے میں کوئی کوتاہی ہے، نہ حج میں کوئی ترمیم کیا ہے۔ اگر اس کا خراب ہوا ہے تو عمل نہیں خراب ہوا ہے، عقیدہ خراب ہوا ہے۔ عقیدہ خراب ہو گیا تو حد کفر کو پہنچ گیا۔ اجی عقیدہ اگر خراب ہو گیا، مختار عبید ثقفی نہ بچ سکا تو تم کون سے کھیت
کھیت کے گاجر مولی ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارا عقیدہ کل بھی مصطفیٰ کے حوالے سے گندا تھا، آج بھی گندا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ صبح قیامت بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، دارالعلوم علیہ سنت کریم نواز شہزادے حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بے شک سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی مثال لے لیجئے کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ ہم نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے اپنے اپنے اساتذہ سے، کوئی نہ کوئی آپ کا ٹیچر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کا استاذ رہا ہوگا، اور استاذ کا ہمیشہ وفادار بن کے رہنا چاہیے، اسے میں بھلائی۔ بے شک ہم اپنے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، سیکھا ہے ایک، اور اس کے بعد پھر اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کہ پڑھنے کے بعد معلم ہو جاتا ہے آدمی، خود پڑھانے لگتا ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک ایسا نام گردش کرتا ہے جس نے انسانوں کو نہیں، جس نے فرشتوں کو پڑھایا تھا، بے شک سبحان اللہ۔ فرشتوں کو درس دیتا تھا، پڑھاتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کا علم کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ بے شک عبادت و ریاضت کی صاحب کیا پوچھنا، بات ہی بے مثال تھی اس کی، زمین کا کوئی حصہ اور چپٹا خالی نہیں جہاں اس نے اپنا ماتھا نہ رکھا ہو سجدے میں۔ سبحان ربی العالی، سبحان۔ ہوائیں جو چلتی تھی نا سرسراتی ہوئی ہواؤں میں، اس کے زبان سے نکلی ہوئی تسبیح و تحلیل کی گنگناہٹ ہمیشہ محو رہتی تھی۔ تقوی و پرہیزگاری میں بے مثل و بے مثال، یگانہ روزگار، علم و عمل میں بے مثال۔ بس جس میدان میں کمزور ہوا اسے عقیدہ کہتے ہیں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ گڑبڑ ہوا تو فرشتوں کا پڑھانا، تقوی و پرہیزگاری، اور پہاڑ سے بھی زیادہ، خزانوں سے بھی زیادہ جتنا تصور کیا جائے کم ہے، اس سے کہیں زیادہ سجدے اور رکوع، قیام و قعود، تسبیح و تحلیلات کا انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ سارے عمل کے میدان میں بڑا مضبوط تھا، بس عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا۔ جلسے جو منعقد کرتا ہے، جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کرتے تو ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہے تو دیکھو، یہ اللہ کا واضح اعلان ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، خشکی و تری کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ان کے لیے ہمارا جلوس، میلاد کرنا، جلسے کرنا، جھنڈے لگانا، قمقمے لگانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ میز کرسی، یہ زیب و زینت اختیار کرنا، یہ سب ان کے لیے ایک مسئلہ بنا حل ہی نہیں۔ بے شک نے فرمایا کہ آج تک جو جماعت طے ہی نہیں کر پائی کہ نبی کی ولادت کس تاریخ میں ہے، تو آج تک ان کے لیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پایا۔ انٹرنیشنل لیبل پر یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے۔ قرآن میں ہی موجود ہے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، بس ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے۔ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمونہ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، دیکھو سب ذمہ داران بیٹھے، حمید فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ذرا ہم پوچھیں کہ بتائیں مدینہ شریف کیسا، گنبد خضرا کیسا ہے؟ تو اتنے پاورفل تو یہ ہے نہیں کہ یہیں بیٹھ کر گنبد خضرا اٹھا لائیں اور دکھا دیں کہ ایسا گنبد خضرا ہے۔ ہاں، یہ نمونہ ضرور استعمال کریں گے، نمونتاً بتائیں گے کہ گنبد خضرا ایسا ہے، کہیں گے کہ میاں گنبد خضرا جاننا ہے کیسا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا۔ آپ یہیں بیٹھے ہیں نا، قبرستان نہیں ہے نا، یہاں بولو گے نکاح نہیں ٹوٹے گی، بولو گے تو انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ۔ کوئی اگر ان سے یہ پوچھے کہ بتائیں گنبد خضرا کیسا ہے، تو یہ گنبد خضرا اٹھا کر لا کر دکھائیں گے نہیں کہ ایسا ہے، یہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک نمونہ بتا دیتا ہوں، سمجھ جانا ہے۔ کاغذ منگوائیں گے، قلم منگوائیں گے، کیا کروں، میری عادت ہے مثال دے دے کر سمجھانا۔
کاغذ لیے، قلم لیے، اور اس کے بعد اس پر ایک نقشہ بنا دیا، لگا دیا، اور اس کے بعد ریڈی کر دیا. کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا ایسا گنبد خضرا ہے. ذرا بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جگہ جگہ گنبد خضرا لگے ہوئے ہیں نا. بیدولا چوراہے پر آپ نے گیٹ پر بھی یہاں بھنگ والوں نے بھی ماشاءاللہ لگا رکھا ہے. تو کیا یہ وہی گنبد خضرا اسی کا نمونہ ہے نا؟ بے شک. اسی کی ایک مثال ہے. خانہ کعبہ لے لیجیے. آپ نے حج کیا ہے تو بتا دیجئے خانہ کعبہ کیسا ہے. تو کوئی حاجی اتنا پاورفل تو نہیں کہ خانہ کعبہ وہیں سے اٹھا لائے کہے دیکھو ایسا ہے. اب وہ بھی کاغذ قلم کا سہارا لے گا، نمونہ بنا کے دے دے گا. کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. کہا ایسا ہے. کربلا کیسا ہے؟ کوئی زمین کربلا سمیٹ کر لا کر آپ کو ہندوستان میں تو معائنہ کروا نہیں سکتا. بس ایک کاغذ قلم لے گا اور نقشہ کھینچ دے گا، کہے گا ایسا ہے. بے شک. اسی کو نمونہ کہتے ہیں. نمونہ. نمونہ کہتے ہیں اسی کو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصل سے تو نہیں لیکن نقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. بے شک. اور اس کی نقل بھی وہی بتا دیتی ہے جو اصل لیتی ہے. بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں ساری چیزوں کا حل موجود ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ساری چیزوں کا حل موجود ہے. ہلور کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت دور بیٹھے ہیں، آواز تو جا ہی رہی ہوگی. اگر کسی کا یہ اعتراض ہے کہ جلوس محمدی کا ثبوت ہمیں قرآن سے چاہیے اور قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہم نے دعویٰ کیا ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ موتی کا نام آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے موتی چچا؟ کہاں آپ کھو گئے؟ موتی کا نام سنا ہے؟ فلانے کے کتے کا نام موتی تھا، یہی نا؟ نہیں، اصلی موتی کوئی اور ہے. موتی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ خاموش ہیں نا. ابھی یہ شاعر اسلام حضرت علامہ فیضان رضا صاحب شفیع بتائیں گے کہ موتی کسے کہتے ہیں. موتی کسے کہتے ہیں؟ بھائی موتی وہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے جب زمین کو سیراب کرتے ہیں تو ایک مخلوق ہے جسے سیپ کہتے ہیں، اللہ نے پیدا فرمایا ہے. وہ منہ کھول کر بیٹھا رہتا ہے اور چند قطرے اللہ اپنی مرضی کاملہ سے ان کے حلق میں ڈال دیتا ہے. وہ قطرہ محسوس کر کے فوراً اپنا منہ بند کر لیتا ہے. اتنے یقین کے ساتھ بند کرتا ہے کہ یہ ہے پانی کا قطرہ، لیکن میرا مضبوط عقیدہ اس پانی کے قطرے کو موتی بنا دے گا. ذرا بولیں سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. اور زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اور پھر وہ اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک وہ پانی کا قطرہ موتی نہ بن جائے. ذرا بولیں سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اب آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا ہلور بہت مشہور بازار ہے، بڑی پرانی بازار ہے. یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیپ کہاں ملتا ہے، کس بازار میں ملتا ہے. ہلور کے بازار میں کہ شہیہ پور کے بازار میں، کہاں ملتا ہے؟ اب یہ بھی حضرت مولانا ریا صاحب بتائیں کہ سیپ کہاں ملتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ سمندر میں ملتا ہے. کیا آپ کا اتفاق ہے اس پر؟ سیپ سمندر میں ہوتا ہے اور سیپ کے اندر موتی بند ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم، سب کو معلوم. ایک اٹھنی اکٹھا کرنے کے لیے باپ رات دن اپنے پسینے کی بوند سے زمین کی جو ہے خشکی کو سیراب کرتا ہے، پھر ایک ایک اٹھنی اکٹھا کر روپیہ بناتا ہے، پھر سینکڑا بناتا ہے، پھر ہزاروں میں تبدیل کرتا ہے، پھر لاکھوں میں تبدیل کرتا ہے. اس لیے کہ میرا بیٹا اچھی تعلیم پائے، اس لیے کہ میرا بیٹا اچھا کپڑا پہنے، اس لیے کہ بچوں کے لیے چھت ہو جائے، اس لیے کہ بچوں کے لیے اچھا انتظام ہو جائے، اچھی اچھی غذائیں مہیا ہو جائیں. اس لیے باپ محنت و مشقت کرتا ہے. ہر انسان اٹھنی چونی لال پائی اکٹھا کر کے اپنے لیے دولت درہم و دنانیر اکٹھا کرتا ہے، دولت کا انبار لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اچھے اچھے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھے گھر کا انتظام کرتا ہے. میں کہتا ہوں میاں چھوڑو اٹھنی چونی اکٹھا کرنا، موتی کا پتہ تو آپ کو معلوم ہے، چھوڑو اٹھنیوں کو اکٹھا کرنا، چلو سمندر میں اترو، کل سے موتی تلاش کرتے ہیں.
सुभान अल्लाह। अगर एक मोती हाथ लग गया तो पूरे मोहल्ले में आपका घर मोती मोती नजर आएगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मियाँ कहना इतना आसान है, लेकिन मोती निकालना आसान नहीं है। अब इन लोगों को समझ जाना चाहिए जिनका ये एतराज है कि हर चीज का सबूत हमको कुरान से चाहिए, ये कुरान के अलावा कुछ नहीं मानते। यहाँ तक कि अगर इनको अपनी पैदाइश का सबूत कुरान से ना मिले तो न जाने अपने आप को क्या शुमार कर लेंगे, क्या गुमान कर लेंगे। कुरान में तो मौजूद सब कुछ है, लेकिन कुरान के मोती को चुनना सबके बस की बात नहीं है। बेशक सुभान ये अल्लाह। काम अरबाब इल्म दानिश का है, वो बताते हैं कि कुरान में कौन सा मोती कहाँ रखा है। ये मोती समंदर की गहराई में उतरकर तब सीप पकड़ा जाता है, और सीप को खोलने के बाद तब कोई मोती हाथ लगता है और समंदर में वही उतरता है। जो समंदर में माहिर होता है, जो तैराकी में माहिर होता है, समंदर की गहराई और गहराई का जिसे अंदाजा होता है, वो समंदर में उतरता है। ये छोटा छोटा पैजामा पहनने वाले समंदर की गहराई का क्या जाने, इसके मुस्तफा का मकाम क्या जाने, हुब्बे रसूल की गहराई क्या जाने। इनको पता नहीं है कि हुब्बे रसूल की गहराई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, दारुल अहले सुन्नत करीम नवाज, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिन्हें हुब्बे रसूल की गहराई न मालूम हो, उन्हें इश्को वफा की हवा तक नहीं लग सकती। ये अमल, ये इल्म, ये जखीरा, ये बिल्डिंगें, ये मनाजिर, ये रंगो रोगन, ये ज़ेबो ज़ीनत, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये नौकर चौकर, ये ठाठो बाट, ये शाहाना जिंदगी गुजारना, ये सारी चीजें सुन्नी मुसलमान अपने नबी, अपने आका के चरणों में हमेशा कुर्बान करता है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक अगर सच बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा। आप अक्सर इसको पहले पढ़ा करते थे जब जोश और जलाल में आते थे। इजाजत चाहकर ये शेर मैं अहले बनगवा के हवाले करता हूँ। अगर सच बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह। लड्डन भाई, लगता है सबसे ज्यादा मजा आपको आया इस शेर से। बेशक फिर से लीजिएगा इस शेर को। अगर सच बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से मदीना छूट। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी, आशिक़े रसूल का अकीदा ये कहता है कि एक तरफ जन्नत के बागात सजे हो, एक तरफ जन्नत की वादियां बुला रही हो, एक तरफ जन्नत के आठों दरवाजे वाह हो, और जन्नत बाहें फैला के आशिकों को बुलाए, और उसी जन्नत के सामने मुस्तफा का मदीना हो, तो आशिक़े रसूल जन्नत में नहीं बल्कि मुस्तफा का मदीना पसंद करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। हजारों जन्नतें निसार हैं मेरे मुस्तफा के मदीना तैयबा के अज़मत। बेशक छोटी सी रिवायत मुलाजा फरमाए। मेरे नबी की शान अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की अजमत अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की रिफात अल्लाह अल्लाह। वो जो मेरे नबी से सबसे करीब था, जो मेरे नबी का यार था, जो मेरे नबी का साहिबे मजार ठहरा, जिसने मेरे नबी की खिदमत इस हद तक किया, इस हद तक किया, इस हद तक किया कि जब मक्का के शरीरों ने, मक्का के जालिमों ने मारा आपको, चेहरा लहुलहान कर दिया, बेहोश हो गए। जब आपके कबीले के लोगों ने आपको संभाला और जब होश आया तो ना अपने खून का ख्याल है, ना अपने जख्मों का ख्याल है, जबान पर मुस्तफा का नाम आया और पूछा, ए लोगों बताओ मेरे आका की खबर कैसी है, मेरे आका कहाँ है। बेशक सुभान अल्लाह। उनसे पूछते हैं जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारा, कि शेर पढ़ने के बाद गुफ्तगू करने में कोई दुश्वारी ना हो। इजाजत है आप लोगों को? इंशाअल्लाह अभी मदीने पहुंचने वाली है। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ بے شک سبحان اللہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے؟ بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ اور ہم نبی سے مانگتے کیوں ہیں؟ شعر ملاحظہ فرمائیں، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، بہت خوب، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا، بے شک، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا، کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا، رہزن کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ رہزن کون ہے؟